بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کہانی کافی لمبی ہے۔ میں ایک لادین خاندان میں پلی بڑی ہوں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ وہ خدا کو مانتے تھے۔ حقیقت میں میرے خاندان کو مذہب سے نفرت تھی، خاص طور پر عیسائیت سے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ روایت تھی کہ جب مقامی پادری کر گزرتا تو لوگوں کو جھکنا پڑتا تھا، اور اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی کے لیے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن میری ماں کو ہمیشہ دوسرے مذاہب میں دلچسپی رہی، خاص طور پر اسلام میں، لیکن یہ دلچسپی اللہ پر یقین کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھتی تھی، اللہ اسے معاف کرے، بلکہ اپنے فارغ وقت میں وہ مراکشی لوگوں کے ساتھ سماجی کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے مراکش کا 4 بار دورہ کیا، ایک بار سماجی گھروں کی تنظیم کے ساتھ، 2 بار میرے ساتھ، اس وقت میں مسلمان نہیں تھی، اور آخری بار اس کی موت سے 2 مہینے قبل، کیونکہ اس ملک اور وہاں کی ثقافت سے مجھے بہت محبت تھی۔ اس نے 45 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں مذہبی تقابلی مطالعہ کیا، خاص طور پر اسلام۔ ہم نے ایک ایسے علاقے میں بھی رہائش اختیار کی جہاں زیادہ تر مسلمان رہتے تھے، کیونکہ اسے ان لوگوں سے بہت محبت تھی۔ میں نے بھی مراکشی لوگوں کے ساتھ بڑا وقت گزارا، خاص طور پر اپنی جوانی میں۔ میرے بہت سے دوست تھے۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے جو کچھ کیا، لیکن الحمدللہ اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی، کیونکہ میں بہت سے خطرناک حالات میں تھی اور کچھ بھی برا واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ میرے دوست زیادہ مذہبی نہیں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے تھے یا کوئی اور دینی عمل انجام نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب میں 18 سال کی تھی تو میں اپنے آخری بوائے فرینڈ سے ملی۔ اس سے پہلے کہ میں اسلام قبول کرتی، وہ بھی مذہبی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور یوں میں مذہب کو جاننے میں دلچسپی لینے لگی۔ میں ہمیشہ ناخوش رہتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کمی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں جی رہی ہوں، اور محسوس ہوتا تھا کہ سب میرے بغیر بہتر ہوں گے۔ میں نے کبھی خودکشی کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے میری ماں کو بہت تکلیف ہوتی بھی، لیکن میں نے بہت سے خراب کام کیے، بہت سے برے کام کیے تاکہ لوگ مجھے پسند کریں۔ میرے پاس اپنا کوئی دماغ نہیں تھا، میری اپنی کوئی سوچ نہیں تھی، میں اتنی عقل مند نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے خدا کے بارے میں بتایا اور دیگر باتیں سمجھائیں تو میں نے سوچا خدا پر ایمان لانے سے مجھے جینے کا کوئی مقصد مل جائے گا، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس میں میرا پیسہ لیا، مجھے مارا، مجھے دوسری عورتوں کے ساتھ دھوکہ دیا اور مجھے بے عزت کیا۔ لیکن جب میں اس کے ساتھ تھی تو میں نے آہستہ آہستہ تبدیلی لانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی، اس کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن اب میں خوش ہوں کہ میں نے چھوڑ دی۔ پھر میں نے شراب نوشی، سور کا گوشت کھانا اور اپنے لباس پر دھیان دینا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کم اور اس کے لیے زیادہ کر رہی تھی۔ پھر میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اور وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ میرے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس لیے مجھے تبدیلی لانا ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بوائے فرینڈ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ کرتا تو وہ بہت پہلے مجھے بتا دیتا۔ ہم 4 سال ساتھ رہے تھے۔ اس وقت میں نے ایک نئے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی۔ وہ گھر جہاں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، میرے لیے اکیلے اس کا خرچہ برداشت کرنا مشکل تھا، اور وہ لڑکا میرے ساتھ رہنے آ گیا صرف رات کو سونے کے لیے۔ وہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اور سارا دن اور شام میں اکیلی رہتی تھی جب تک وہ رات کو واپس نہیں آتا اور اپنی خواہش کا مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دوران میں نے کچھ بہنوں سے ملاقات کی اور ایسی محفلوں میں جانا شروع کیا جہاں میں نے حقیقی اسلام کے بارے میں سیکھا۔ میں نے حجاب پہننا شروع کیا۔ ابھی میں نماز نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے لیے سب سے آسان چیز ہے جس سے میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور دوسروں کو دکھا سکتی ہوں کہ میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ باہر جانا چھوڑ چکا تھا جبکہ میں حجاب میں تھی۔ اس نے کہا کہ اسے میرے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر شرم آتی ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا ایسا کہہ سکتا ہے؟
جب میں نے اس سے مذہب کے بارے میں سوالات پوچھے، نماز، اخلاق کی باتیں وغیرہ، تو اس نے میری مدد نہیں کی، بلکہ وہ ناراض ہو جاتا تھا کیونکہ میں اس سے چپک جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ یہ اس کی موت کے 4 ماہ بعد کی بات ہے، اور اس نے کہا، کیا تم ابھی تک اس کے لیے رو رہی ہو؟ اس سے باہر آ جاؤ، اسے بھول جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری اس کے لیے محبت ختم ہوگی۔ اس کی میری والدہ کے متعلق یہ خیالات تھے، مجھے اسے اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ میں نے اپنی شہادت ادا کی، یعنی کہ دین اسلام قبول کر لیا، اس امید میں کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ حرام ہے اور وہ چلا جائے گا، مجھے چھوڑ جائے گا۔ میں اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، پر وہ نہیں گیا، لیکن میں آہستہ آہستہ اس کے خلاف مضبوط ہوگی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں محسوس کرتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تقریباً ہر دن میں اس سے پوچھتی کہ وہ کب جائے گا۔ وہ مجھے ہر بار مارتا تھا جب میں پوچھتی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اسے جانا ہی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ میں مضبوط ہو گئی ہوں، اور اس نے ایک نئی گرل فرینڈ کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار اس نے اسے پا لیا اور وہ چلا گیا۔ میں آزاد ہوگی۔ میں نے نماز پڑھنا سیکھنا شروع کیا، اور جو کچھ اسلام کے ساتھ آتا ہے وہ سب کچھ سیکھنا شروع کیا۔ میں نے زیادہ باہر جانا شروع کیا اور نئے لوگوں سے ملاقات کی، اور مجھے وہ لوگ ملے جنہوں نے مجھے میرے موجودہ شوہر سے متعارف کرایا۔ میں اب مضبوط ہوں اور کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیتی۔ حالانکہ کبھی کبھی میں اب بھی بہت سادہ لوگ ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے اپنا دوست سمجھا تھا وہ واقعی میں میرے دوست نہیں تھے، لیکن میرے پاس میرا خاندان اور میرا ایمان ہے جو مجھے قائم رکھنے کے لیے اور مجھے مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ یہ میری کہانی ہے،